اور وہی پانی اگر بارش بن کے برسا ہے تو یہ رحمت ہے۔ اللہ اگر آپ نے پانی گلاس میں پیا ہے تو وہ نعمت ہے، اور اگر وہی پانی بارش کی صورت میں ہے تو وہ رحمت ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ رحمت کہتے اسے ہیں جس کی عزت کی حد نہ لگے۔ آئے بات صلوات پر دیجیے علی محمد صلی اللہ محمد۔ اسی لیے میرے دوستو، جب آپ کے ہاں بیٹیاں جنم لیں، میں نے آپ کو یاد ہو گیا رمضان مبارک میں A+ پر 30 ٹرانسمیشن میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب آپ کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو تو مایوس نہ ہوا کرو۔ اگر بیٹی کا دنیا میں آنا نعوذ باللہ نقل کفر نباشا بیٹے سے کم تر ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کی نسل بیٹی سے جاری نہ کرتا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ اللہ اپنے محبوب کامل کی نسل بیٹی سے شروع نہ کرتا۔ اللہ نے یہ اعزاز میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے کہ ہر بندے کی نسل بیٹے سے چلے گی، لیکن مولانا اللہ نے میرے نبی کی نسل بیٹی سے جاری کر کے یہ قیامت تک کے لیے ابو جہلوں کے منہ پر تالے لگا دیے کہ فاطمہ زہرا کوئی مدینہ کی عام خاتون نہیں ہے، فاطمہ کہتے اسے ہے جو باعث رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھی علی محمد۔ میرا جملہ یاد رکھا اپنی بیٹیوں کو باپ سب سے پہلا تحفہ کیا دے گا؟ توجہ فرمائیے، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو باپ، شہزاد بھائی یہ جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے بیٹیوں کو اس کا باپ کیا تحفہ دے؟ جانتے ہو؟ ہر مسلمان باپ پہ واجب ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، مسلمان ہونا شرط ہے۔ ہر مسلمان باپ پہ واجب ہے کہ بیٹی کو سب سے پہلا تحفہ چادر عطا کرے۔ کیا عطا کرے؟ چادر، تاکہ بیٹی کو پتا چلے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ اور دیکھو اللہ کو پردہ اتنا پسند ہے، مثال ایک دوں گا بولتے صبح اٹھ جاؤ گے۔ اللہ کو پردہ اتنا پسند ہے کہ اللہ کو جو پسند آتا ہے اسے پردہ دے دیتا ہے۔ اللہ کو کعبہ پسند آیا، اوپر پردہ دے دیا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ اللہ کو کعبہ پسند آیا، اوپر پردہ دے دیا۔ اللہ کو قرآن پسند آیا، اوپر پردہ دے دیا۔ اللہ کو 5 پسند آئے، کیا بات ہے آپ کی؟ اللہ کو 5 پسند آئے، اوپر چادر دے دی۔ اللہ کو 12واں پسند آیا، ایک سلوات پڑھ دیجیے علی محمد۔ ایسے نہیں بلند سلام پڑھی خانہ۔ بھائی بتا رہے تھے کہ آج کی اس مجلس کا کوئی اشتہار نہیں بنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں شہزاد بھائی اشتہار کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ آپ نے جو مجلس کا موضوع رکھا ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ میرے بیٹے، یہ بزرگ اور یہ مقدس بیٹیاں اور بہنیں، آج جس بیوی کی مجلس ہے پتہ نہیں کون کون آئے ہوئے۔ اگر مجھے اجازت ہے تو میں جناب سکینہ کے فضائل پر، اپنی بیوی کے فضائل پر ایک جملہ پڑھوں جو انشاءاللہ میری زندگی کی آخری دم تک میری بخشش کی ضمانت بن جائے کہ سکینہ بیوی کس عزت کی مانت ہے۔ آدم کے دل کے چین کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ، آدم کا چین حسین ہے، نوح کا چین حسین ہے، یحییٰ کا چین حسین ہے، ابراہیم کا چین حسین ہے، اسماعیل کا چین حسین ہے، یعقوب کا چین حسین ہے، یعقوب کا چین حسین ہے، عیسیٰ کے دل کا چین حسین ہے، موسیٰ کے دل کا چین حسین ہے، مصطفیٰ کے دل کا چین حسین ہے، زہرا کے دل کا چین حسین ہے، علی کے دل کا چین حسین ہے، حسن کے دل کا چین حسین ہے۔ جملہ کہنے دو، جو آدم چلے گا محمد تک کے نبیوں کا، اور محمد چلے گا حشر مجتبیٰ جیسے معصوموں کے دل کا چین ہو، اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین
بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی، چگرد مرتضی علی، سوا لاکھ نعرہ ہے علی، حسین کے سینے کا چین بیٹی ہے، رسول عربی کے دل کا چین ان کی بیٹی ہے. نہیں غور فرمانے بیٹی کی عظمت کو یہ جملہ. اگر آج کی بھی گفتگو سننے کے بعد کوئی بیٹی کو کم تر سمجھے تو پھر وہ ذہنی کم تر ہے، پھر اس کی نسل چھوٹی ہے. بیٹیوں کی ولادت پر مایوس نہ ہوا کرو. اگر مجھے اجازت دیں تو میں تبلیغ کا اور جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے عطیہ کرتا ہے. بھیا میری بتائیے، میرے پاک رسول کے ایک حدیث پاک ہے. میرے نبی فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، میرے رسول فرماتے ہیں جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جو جملے پہ نہ بول سکا مجھے معاف کر دو. جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی مبارک میں رسول دیتا ہوں. پتہ نہیں کس نے سمجھا ہے. جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی مبارک میں رسول اللہ تمہیں عطا کرتا ہوں. سورہ کوثر کیا ہے؟ بیٹی. ایک صلوات پر یا محمد وعلیہ. میں بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں. سورہ کوثر کیا ہے؟ بیٹی. جناب مریم کیا ہے؟ بیٹی. جناب سیدہ زہرا بیٹی. سیدہ ایسی بیٹی کہ باپ کی نسل. یہ جملے پہ خاموش رہے، میں نے بیوی سے بھیک نہیں مانگی. جو شیخ خلافت پہ بولتے ہو وہ نہ بھی بولے تو مجھے دکھ کوئی نہیں، مگر میرے الفاظ آج کی یہ مجلس آپ کو یاد رہے گی. مولا آپ کو سلام رکھے. شجاعت بھائی نہایت ادب و احترام کی. بسم اللہ. مولا آپ کو زندگی دے، آپ بی بی آپ کو سناتی دے. میرے تو دیکھے گا بی بی سیدہ سورہ کوثر، یعنی نبی کی بیٹی سورہ کوثر، علی کی بیٹی باپ کی زینب. ہائے ہائے نہیں غور کیا آپ نے. نبی کی بیٹی سورہ کوثر، علی علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی باپ کی زینت، حسین ابن علی کی بیٹی تسکین امامت. کہاں سے جملے. اگر میں ایک جملہ بھی ارینج پڑھ رہا ہوں تو مجھے بی بی کی قسم. بالکل میرا ذہن نہیں تھا، میں یہاں بیٹھا، ماحول بنا، میرے بھائی نے بندے تقسیم کیے تو یہ میں نے ذہن بنایا کہ میں نے بیٹی کی عظمت پہ یاد بولنا ہے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں. بیٹی کے قدردان کو رسول کہتے ہیں، بیٹی کی عزت کے منکر کو ابو جہل کہتے ہیں. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا کرے، پتہ نہیں کوئی غور کر رہا کرے. اور میرے رسول عربی کی اگلی حدیث پر تمہاری زبان خطیر نہ جائے کہ میں علی کا نوکر ہوں. میرے نبی فرماتے اگر بیٹا مانگے، اگر بیٹا مانگے تو سوچنا، اگر بیٹی مانگے تو سوچے بنائے دینا. یہ ہے بیٹوں کی عزت، یہ ہے بیٹوں کی حرمت. جی بسم اللہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ جی بسم اللہ. بی بی آپ کو سلام رکھے. اس سے خوبصورت جملہ کہتا ہوں، اس سے خوبصورت جملہ. جس کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی دی یا دو یا چار جتنی بھی بیٹی ہیں، اگر ایک بیٹی ہے، صبح جب نکلو نا گھر سے، صبح گھر سے نکلے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کہے بیٹا تو میرے لیے دعا کر. آپ غوری فرما رہے. حالانکہ ہمیں اپنے والدین سے دعا کی ضرورت ہے، لیکن معصوم فرماتے بیٹی کو کہو کہ وہ دعا کرے. کیوں؟ بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ واپس نہیں کرتا. یہ میرے مالک کا کام ہے. بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ واپس نہیں کرتا. نبیوں نے قدر کی بیٹیوں کی، اماموں نے قدر کی بیٹیوں کی، ولیوں نے قدر کی بیٹیوں کی. ہر شریف بات قدر کرتا ہے بیٹی کی. بیٹی جو رحمت ہے، بیٹی جو آپ کے لیے بخشش کا وسیلہ ہے، مگر ہوتی یہ مہمان ہے، ہوتی یہ مہمان ہے. بیٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہو یا فقیر اعظم کے گھر میں، ہوتی یہ مہمان.
اور اچھا میزبان وہی ہوتا ہے جو زندگی میں اپنے مہمان کو جھٹکی نہ دے۔ میں بڑی پریکٹیکل قریب سے باتیں کرتا ہے۔ یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں تعریف فرمائیں گی اور دعا کریں گی۔ شجاعت بھائی، باپ امیر ہو نا، امیر ہو، اور اللہ نہ کرے وہی باپ غریب ہو جائے تو بیٹی اسے کبھی نہیں کہتی کہ میں سونے کا ہوں، وہ فوراً کہتی بابا آپ پریشان نہ ہو، آپ کے حالات اچھے نہیں، یہ کیا ہوا، یہ سونا، یہ زیور، یہ چاندی، یہ بندے، یہ پھر بن جائے گی، مگر آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ بس یاد رکھنا، جو پورے خاندان کو سہارا دے اسے باپ کہتے ہیں، جو باپ کو سہارا دے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ باپ کا سہارا بیٹی ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں نے ممبر پہ کبھی اپنی باتیں نہیں کی، لیکن جب بھی میں تھک کے جاتا ہوں نا، میری بیٹی جاگ رہی ہوتی ہے، بیٹا سوئے نہیں، ماں باپ سارا دن مجلس میں ہوتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ گھر آئیں تو میں آپ کے قدم دبا کے نا پھر سو جاؤں۔ بڑی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں، دکھ برداشت نہیں ہوتا بیٹیوں۔ میرے بادشاہ حسین فرماتا ہے مجھے اس گھر میں چین نہیں ملتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ میرا تہجد گزار امام، میرا نمازی امام، جب رات کو نماز پڑھنے کے بعد میرے حسین سوتے نا تو جانتے ہو کیسے سوتے؟ سینے پہ سکینہ ہوتا، یعنی حسین کے سینے کا تعویذ ہے سکینہ۔ کوشش کرنا تم میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو کبھی جھڑکی نہ دے اور تماچا بالکل نہ مار۔ حالانکہ ماں باپ کو اللہ نے اختیار دیے، مگر پھر بھی باپ کوشش کرے بیٹی کو تماچا نہ مار، کیونکہ علی کے شیعہ بڑے نازک ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے باپ کے سامنے بیٹی کو تماچا مارا جائے تو چاہے باپ حسین ہو، اور مسلمان ہو، یہی میرا فضائل تھا، یہی میرا مسائل۔ میرے استاد محترم علامہ سید فاضل آبادی شریف کا تاریخی جملہ ہے جس سے میں مسائل کی ابتدا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دروازے میں شجاعت بھائی کو یاد ہے 1993 میں کہا تھا مسلمانوں ہم دونوں بھائی ممبر میں موجود تھے، کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں، ان کا قصور کیا تھا؟ آرام سے کوئی چلتا، کائنات کی 3 شریف بیٹیاں تھیں، ان کا قصور کیا تھا؟ رسول کی بیٹی فاطمہ، ابھی سوچ رہے ہونے کے لیے، علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب، حسین کی بیٹی جناب سکینہ، رسول کی بیٹی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی کی بیٹی کا ہاتھ یہاں کیوں تھا؟ جسی ہے ابھی تک